مدینہ شریف کی حاضری بار بار کیسے ملے؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے حاضری مدینہ مل جائے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، صرف حاضری مدینہ کے لیے وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ یہ ایسا کمال کا ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کاغذ قلم لے لیں اور اپنی زندگی کی خواہشات کو، ڈیزائرز کو لکھنا شروع کریں کہ آپ کیا کیا چاہتے ہیں، دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، آخرت میں کیا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہے نا، مسلمان دنیا میں بھی کچھ چاہتا ہے، موت کے وقت بھی کچھ تمنا ہے، اور محشر کے دن کے لیے بھی کچھ تمنائیں ہیں، ہماری آرزویں ہیں۔ اب میں کچھ آپ کو فضیلتیں بتاتا ہوں اور یہ چند احادیث کا عطر سمجھ لیجئے۔ بہت ساری احادیث کا میں نچوڑ، کچھ روایتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے بچیں اور عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے قبر میں جلوہ مصطفیٰ نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، محشر کے دن نبی پاک کے جھنڈے تلے جمع ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنو آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنو میرے آقا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ کچھ اور رہ گیا باقی؟ زندگی کی، آخرت کی کوئی تمنا بچ گئی؟ روزی میں برکت ہو جائے، عزت والی زندگی ہو، بیماریوں مصیبتوں سے بچا رہوں، اور اس کے بعد کلمے والی موت، دیدار مصطفیٰ والی موت، محشر میں آقا کا ساتھ اور جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، اور تو کچھ نہیں چاہیے کسی مسلمان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کچھ جو مجھے چاہیے وہ درود پاک میں موجود ہے۔ اگر پھر بھی میں درود پاک نہیں پڑھتا تو یہ میری کمزوری، میری کوتاہی ہے، یہ چابی ہے سکسس کی، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ تھام لو درود پاک کو۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، بالکل زبردست کہتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو درود پاک ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ قیامت کا دن ہے جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس دن کی یاد دہانی کے لیے اللہ کریم نے ہم پر سمجھ لے کہ ایک ایسا نظام بنا دیا کہ ہم روزانہ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ریئلائز نہیں کرتے، ورنہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، اور ایک دن میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ یعنی ہم روز ریمائنڈ کرتے ہیں، روز ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ہے فیصلے والا جس میں ہم سب نے جانا ہے، مگر نہ اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے، نہ اس بارے میں کچھ سوچتا ہے۔ آج کچھ قیامت کی بات کریں گے، کچھ واقعات تو واقعی ایسے ہیں جو رب کی رحمت سن کر ایمان تازہ کر دیں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ تو آج کا بیان رحمت الہی کے تصور میں بھی سننا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرتے ہوئے، لرزتے ہوئے بھی سننا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بیان میری اور آپ کی زندگی میں
فکر آخرت پیدا کرنے کا سبب بن جائے، قیامت کی تیاری کرنے کا سبب بن جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اب ذرا غور کیجئے گا کہ جنتی سارے جنت میں چلے گئے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ بیان کیا نبی پاک نے کہ وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ اور پیارے آقا نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو بیٹا پیچھا چھڑانے کے لیے جس طرح بھاگنے کی، گھسٹ کر دور جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی طرح گھسٹ رہا ہوگا۔ اور اس شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس لائق نہیں ہوں گے وہ اعمال کہ اسے پل صراط پر کھڑا کر دیں اور پار کر سکے، وہ بس پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا۔ اور یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ جہنم کی پشت پر بنا ہوا پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اب یہ اپنے رب کریم کو اس حالت میں پکارے گا، اللہ اکبر، کیا درد بھری پکار ہوگی، اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے رحمان و رحیم اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے جرم مان لے گا۔ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ، بس تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، میں اپنے گناہ مان لوں گا۔ اب پل صراط سے اسے بآسانی پار کرا دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو مجھے تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ انہی سوچوں میں غرق ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ مگر وہ کیسا بندہ ہوگا، وعدہ کرنے کے باوجود کہے گا، مولا تیری قسم میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے۔ وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، عرض کرے گا یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اللہ پاک اب اس کی جلد کو، اسکن، جلد کو حکم دے گا، اور وہ اسکن جو ہے، وہ جو جلد ہے، وہ اس کے صغیرہ گناہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، فوراً گناہوں کا اقرار کرے گا، عرض کرے گا، اے میرے مولا تیری عزت کی قسم میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ پس وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اقبال جرم کر لے گا، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب سے کم رتبے والا جنتی ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، پل صراط سے گزرنا، محشر کا دن، اس کی وحشت، اور بندہ گناہگار، کس قدر دہشت کا دن ہوگا۔ اچھا، دنیا کی عدالت کا کیا دستور ہے کہ اگر آپ اقرار کر لیں، جس کو کہتے ہیں نا اقبال جرم کر لے، تو دنیا میں جو ایکسپٹ کرتا ہے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، مگر رب عز و جل کی کہتے ہیں نا رحمت کے اصول نرالے ہیں۔ جو اس کے دربار میں گناہوں کا اقرار کر لے، شرمندہ ہو جائے، میرے مولا کی رحمت اسے معاف فرما دیا کرتی ہے، شر کی سختیوں سے بچائے۔ وعظ و نصیحت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ عرض کرے گا، مولا جو کچھ اس میں لکھا یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ڈینائی کر دے گا، انکار کر دے گا۔ اس پر کرامن کاتبین، جو اعمال نامے لکھنے والے فرشتے نا، ان کو لایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا یہ تو تیرے فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں تو وہ گواہ قبول کروں گا تجھ سے ہو، فرشتوں کی گواہی کا بھی انکار کر دے گا۔
اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کی زبان کو حکم دے گا کہ تو بتا اس نے کیا کیا ہے. بندے کی زبان اس کے اچھے اور برے اعمال بیان کرے گی کہ مولا اس نے جھوٹ بولا، غیبت کی، بے حیائی کی باتیں کی. بندہ عرض کرے گا مولا یہ زبان تو مجھے اکثر گناہ کرواتی تھی، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے، میرے خلاف اس کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ زبان کی گواہی سے بھی انکار کر دے گا. اب اللہ پاک اس بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے. کہے گا مولا دو ہاتھ مل کر ایک گواہ بنتے ہیں، ابھی دوسرا گواہ باقی ہے، دو گواہ ہونے چاہیے. اللہ سے گویا کیلو کال کر رہا ہے. تو رب اس کے پاؤں کو حکم دے گا، اب اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ کدھر کدھر گناہوں کے اڈوں کی طرف، کدھر حرام کاموں کی طرف اس کو لے کر گیا تھا. اللہ اکبر. جب اس کے سارے جو اس نے آرگیومنٹ کیے ہوں گے، بحث کی ہوگی، مطالبات کیے ہوں گے، سب مان لیے، گواہ بھی پیش کر دیے. اب یہ بندہ اپنے اعضا کو ڈانٹے گا کہ تم کیسے میرے ہاتھ ہو، کیسے میرے پاؤں ہو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر جہنم میں گئے تو سب جلو گے، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اعضا کہیں گے ہم رب کی حکم پر گواہی دے رہے ہیں، ہم رب کے حکم کے پابند ہیں، اس نے فرمایا، اب اس کے حکم سے بول رہے ہیں. یہ وہی ہے جو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. اب یہ بڑا شرمندہ ہوگا. اب اللہ کی طرف سے حکم فرشتوں کو ہوگا بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اب جب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر تیری رحمت نہیں ہوگی؟ مولا کیا مجھ پر تیری رحمت نہیں برسے گی؟ اللہ فرمائے گا میری رحمت تو میرے ماننے والوں کے لیے ہے. یہ تو بحث کر رہا تھا نا، میری رحمت تو ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، میں تجھے بخش دوں گا. بندہ اب سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، کہتا یا اللہ بس دوزخ کا خوف تھا، اس لیے تجھ سے حجت بازی کر رہا تھا، تیرے دربار میں زبان چلا رہا تھا. اللہ مالک میں واقعی گناہگار، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ کی رحمت کو پکارے گا وہ کریم مولا فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. یہ ہے میرے مالک کی رحمت کہ گناہگار سے گناہگار بندہ جب اسے پکارتا ہے تو اس کی رحمت برستی ہے. مگر کاش ہم دنیا میں اپنے رب سے دوستی کر لیں. دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں؟ میں وہ شعر پڑھ رہا تھا نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. کسی کو میرا عیب پتہ چل جائے نا، غلطی تو ہو سکتی ہے، انسان ہی ہے نا، گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی، کسی کو پتہ چل جائے وہ فوراً دوسروں کو بتاتا ہے. ذلیل کرتے ہیں لوگ، یاد رکھتے ہیں. بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے گناہگار تھا اب توبہ بھی کر لی، اس کو یاد دلاتا ہے یار تو شرابی تھا نا، ہے تو جواری تھا، تجھے یاد نہیں تو ڈکیتی. یعنی بندے نے رب سے توبہ کر لی ہے. مگر دنیا والے نہیں بھولتے، اسے عار دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، یاد رکھنا. جس بندے نے توبہ کر لی ہے اس کو جو پرانے گناہ یاد دلاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان قریب وہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. جو کسی کو اس کے گناہ یاد دلاتا ہے نا، عار دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے. کہتے کریکٹر سے اگر زندگی میں ایک غلطی ہو جائے لوگ یاد رکھتے نہیں، یار 5 سال پہلے سے یہ کیا تھا، 10 سال پہلے یہ کیا تھا. اللہ کے بندو تم چاہتے ہو رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، تم دنیا میں کسی کی خطا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ تو دنیا ہے جو معاف نہیں کرتی ہے، مگر میرا مالک تو دیکھو کہ ایک بار سچے دل سے بندہ پکار لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. ایک گناہ، ایک غلطی میرے ماں باپ دیکھ لیں، مجھے ساری زندگی منہ نہیں لگائیں گے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. اس کو تو میرے سارے گناہ پتا ہے، وہ تو سب جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے چھپ کر کیا کیا ہے. لوگ نہ دیکھ لے اس بات کا خیال رکھا ہم نے. یہ نہ سوچا کہ دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے.
مگر نہ اس نے رزق روکا، نہ اس نے سانس روکی، نہ میری عزت پامال کی۔ ارے ہوتا تو یہ کہ بندہ رات کو گناہ کرتا، صبح اٹھتا چہرہ کالا ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا اس مردود نے رات کو رب کی نافرمانی کی ہے۔ میرا مالک پردے ڈال رہا ہے، میرا مالک ہماری عزتیں بچا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کسی کی کوئی خطا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم میسج چلاتے ہیں، ہاں اس نے پتہ چلا فلاں کی بیٹی نے، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، وہ فلاں امامے والا، داڑھی والا، وہ فلاں نیک آدمی، اس نے یہ غلط کام کیا۔ ارے اس نے تو غلطی کر لی، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ کسی کے عیب اچھال رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو کسی کے عیب کھولتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے۔ پتہ چل بھی جائے نا کہ کسی نے کوئی خطا کی ہے، بندہ بھول جائے، آنکھیں بند کر لے، بلکہ ڈرے کہ اس کا عیب تو مجھے پتہ چل گیا، اگر میرا عیب سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ مجھ سے بڑا کوئی گناہگار ہے؟ یاد رکھو، جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی کسی کا عیب نہیں کھولنا ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو نا کہ وہ بندوں کے عیب چھپائے ہوئے ہیں، ستار ہے، سب پتہ ہے اسے۔ پکارا جا رہا ہوگا، کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے، فلاں مجرم